عزت ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی سینٹر نے یہ اپیل کی کہ 1 ستمبر کو فوڈ پیکٹ ڈے منایا جائے، یعنی اس دن ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے علاقے کی جو بڑی مسجد ہے اس مسجد کے باہر ہم فوڈ پیکٹ لوگوں میں تقسیم کریں، جس سے کہ پیغام جائے۔ جب ہمیں فوڈ پیکٹ تقسیم کریں تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی بھی چیز تقسیم کی جاتی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ لینے والا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جب ہم یہ عمل کریں تو جو ہمارا بینر ہو اس پر یہ حدیث لکھی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو اور جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ تو جب ہم یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے کہ ہم لوگ یہ فوڈ پیکٹ اس لیے بانٹ رہے ہیں کیونکہ ہمارے آقا نے ایسا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو اس سے کچھ حد تک جو غلط فہمیاں ہیں مذہب اسلام کے بارے میں وہ انشاءاللہ دور ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ اپیل کی گئی کہ 2 ستمبر کو انوائرمنٹ ڈے منایا جائے اور اس دن اس بات کی جائے کہ ہم لوگ فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ وائرل کی جائے۔ اور جب ہم یہ پیڑ اور پودے لگائیں تو اس میں بھی بینر پہ حدیث لکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی ایک بھی پیڑ اور پودا لگایا تو جب تک انسان اور جانور اس پیڑ سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب اس پیڑ لگانے والے کو ملتا رہے گا۔ گویا کہ پیڑ اور پودے لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس وقت پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں جو گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے، جو پلیوشن کا مسئلہ ہے، جو ماحولیات کا مسئلہ ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور ہمارے آقا نے 1500 سال پہلے اس کا ایک حل بتا دیا کہ جتنی بھی ہریالی ہم پیدا کریں گے، بنائیں گے اور اس کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے، اتنا ہی زیادہ پلیوشن سے ہم آزاد رہیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بات ارشاد فرمائی کہ اگر جنگ ہو رہی ہو تو جنگ کے موقع پر بھی ہمیں اس بات کا لحاظ کرنا ہے کہ ہرے بھرے پیڑوں کو اور فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی پیڑ ہے، کوئی پودا ہے اور قیامت قائم ہو گئی ہے تب بھی تمہیں چاہیے کہ اس پودے کو لگا دو۔ اسی طریقے سے جو پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں پانی کی قلت ہو رہی ہے اس سلسلے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمارے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز افضل عبادت ہے، نماز بغیر وضو کے ہو نہیں سکتی، اور وضو کے سلسلے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی پانی کو برباد نہ کرو، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تم بہتی ہوئی دریا کے کنارے بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تب بھی تمہیں چاہیے کہ پانی کو بھیج کر برباد نہ کرو۔ اس طریقے کی بہت سی باتیں ہیں کہ اگر جن پر ہم لوگ عمل کریں اور عملی طور پر اس کا ایک پریکٹیکل ایگزامپل لوگوں کے سامنے پیش کریں تو جو ان پروگرامز کا اصل مقصد ہے انشاءاللہ وہ حاصل ہوگا، اور ہم غیر مسلمین کے سامنے جو مذہب اسلام کے سلسلے میں ایک پازیٹیو پکچر ہے وہ پیش کرنے میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور ان پروگرامز کا اصل مقصد حل ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو کہ انشاءاللہ 5 ستمبر کو ہے، اس موقع پر جو جلوس نکلیں گے اس میں تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ بہت ہی ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، اور عام طور سے ایسے مواقع پہ جب ہم غیر مہذب انداز میں ان جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ان جلوسوں کو نکالنے کا اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ہم اس ڈسپلن کا مظاہرہ کریں جس ڈسپلن کا مظاہرہ ہمارے آقا نے ہر موقع پر کرنے کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے، اور جو بھی ہدایات دی گئی ہیں اس پر عمل کریں، اور جلوس میں کوئی بھی ایسا نعرہ نہ لگائیں جس سے کہ کسی کے بھی ریلیجیس سینٹیمنٹ یا مذہبی جذبات مجروح ہوں۔ اور جو کہ جمعے کا دن ہے 5 ستمبر کو تو وقت کی ضرور پابندی کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم جلوس نکالنے میں خدا نخواستہ ہمارے جمعے کی نماز چھوٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نعیم غازی صاحب نے جو اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔
اور ہم سب کو مل کر کے پورے اخلاص اور خلوص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اسکول کو تعمیر و ترقی اور قومی یکجہتی کی راہ پر آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔